أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحسبونهما من بعد الصلوات فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. یہ فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، ایمان والو مت حرام ٹھہراؤ ان صاف چیزوں کو جو اللہ نے حلال کی ہیں. یہی بات تھی نا، بس دلیل اللہ نے کوئی نہیں دی اس پہ. ایک چیز ہو گئی. اور اس کے بعد اچھا چلیے آج کل اس کی انشاءاللہ کر لیں گے. 4 مقامات ہیں اور یہ جو چوتھا مقام ہے نا اس میں یہ آ رہا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. اللہ تعالی نے کیا کیا ہے کہ اللہ نے کعبۃ اللہ کو بنایا ہے لوگوں کے ٹھہرنے کا ذریعہ. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو چوتھا مقام ہے جعل اللہ الکعبہ کو کیا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ نے نظر اپنی کا بھی بیان کیا ہے اور دلیل بھی دے دی ہے ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم. یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ تمہیں جان جاؤ کہ اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے. یہ ذالکہ سے دلیل دے دی نا. یہ 2 مقامات ہو گئے تو 4 مقامات ہیں. ان میں یہ اللہ 2 مقامات پر دلیل دے رہے ہیں اور 2 پر خدا نے کوئی دلیل نہیں دی ہے. تو ان 4 مقامات کو انشاءاللہ کل عرض کر دیں گے. اب اس آیت کو دیکھیے. جس آیت پہ ہم پہنچے ہیں یہ ہے 106 نمبر آیت. اس کو بھائی غور سے سننا، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایک ہی بار پڑھنی ہے. نہ سمجھ آئی تو بعد میں دیکھیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہارے درمیان گواہی، گواہ تمہارے، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے. ٹھیک ہے؟ جب موت آ جائے تو پھر کیا ہے؟ گواہوں کا مقرر کرنا ہے، وصیت کرنی ہے. یعنی کرو، بہتر یہ ہے، نہ کرو کوئی نہیں. لیکن یہ کیا ہو گیا؟ وصی ہو گیا، جو وصیت کو جس کو کی جائے گی. اور ایک حدیث اس سے پہلے سن لیں تو پھر یہ آیت کی زیادہ تشریح ہو جائے گی. حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص بدیل تھے رضی اللہ عنہ، صحابی تھے. اور اس سے بدیل رضی اللہ عنہ سفر پر گئے شام کی طرف کسی قافلے میں. تو تمیم اور عدی یہ 2 آدمی ان کے ساتھ تھے اور اس وقت وہ عیسائی تھے. اور راستے میں بدیل رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے اور یہاں تک کہ انہیں جب مایوسی ہوئی کہ اب مجھے صحت نہیں ہو سکتی تو انہوں نے اپنے سارے سامان کی فہرست لکھی اور وہ فہرست اپنے سامان میں ڈال کے اور سامان کو باندھ دیا. انہوں نے انتقال ہونے سے پہلے انہوں نے انہی کو بلایا، تمیم کو اور عدی کو، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ سامان ہے میرے پاس اور یہ تم میرے گھر والوں کو دے دینا. انہوں نے ان کی وفات کے بعد جب سامان دیکھا تو اس میں ایک چاندی کا پیالہ تھا اور اس پہ بہت خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے سونے کے. وہ انہوں نے نکال لیا
اور بیچ دیا. جب گھر میں گئے حضرت بدیل رضی اللہ عنہ کے ہاں تو وہ سامان انہوں نے کھولا, اس میں سے فہرست بھی نکل آئی. انہوں نے پوچھا کہ جناب اس میں تو ایک پیالہ بھی تھا, وہ کہاں گیا؟ انہوں نے پہلے تو کہا کوئی پیالہ تھا ہی نہیں, اور انہوں نے آخر جب فہرست دکھا دی تو اب وہ چپ ہو گئے. تو انہوں نے بہانہ بنایا اور کہا یہ پیالہ ہم نے بیچ دیا تھا, اور جو تمہارا آدمی ہے اس کے دوا دارو پہ خرچ ہو گیا. وہ چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور مقدمہ جب پہنچا تو وارثوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ اب گواہی تو کوئی نہیں تھی, وہ تو صرف ایک تحریر تھی کہ یہ پیالہ اس میں شامل تھا. تو ان دونوں عیسائیوں سے قسم لی گئی کہ تم نے میت کے مال میں کوئی خیانت کی ہو, کوئی چیز چھپائی ہو. تو انہوں نے قسم کھا لی کہ ہم نے کوئی چیز نہیں چھپائی. ختم ہو گئی بات. کچھ عرصے کے بعد یہ پیالہ مکہ مکرمہ میں کسی سنار کے ہاں نکل آیا. کسی نے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے, سارا قصہ کھل گیا. تو یہ کہنے لگے کہ ہم نے میت سے در حقیقت سے خرید لیا تھا. پہلے کچھ اور بیان دیا, اب کچھ اور بیان دیا, اور خریداری کے گواہ چکے کوئی تھے نہیں. تو ہم نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ ہم پہ شبہ ہوگا کہ یہ لوگ چوری کر گئے, تو ہم نے اس لیے ذکر نہیں کیا, ورنہ تو حقیقت میں خرید لیا تھا. اب میت کے وارثوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا, اور اب پہلی صورت کے برعکس ہو گئی نا بات کہ یہ خریداری کا دعویٰ کر رہے تھے, اور وارث جو تھے وہ منکر ہو گئے. وارثوں نے کہا اس نے بیچا ہی نہیں, تو معاملہ برعکس پڑ گیا, اور شہادت کوئی موجود نہیں تھی. تو جو دو شخص میت کے بہت ہی قریبی عزیز تھے, انہوں نے قسم کھا لی کہ یہ پیالہ میت نے بیچا نہیں تھا, یہ اسی کی ملکیت تھا, اور یہ دونوں نصرانی قسم کھاتے ہیں اور اس میں جھوٹے ہیں. اور انہوں نے اس کو 1000 درہم میں جا کے مکہ میں فروخت کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت بھی نازل ہوئی, اور آپ نے اس کے بعد ان کا فیصلہ کیا, اور ان سے 1000 درہم لے کے جو وارث تھے اصل میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز دے دی, وہ رقم دے دی. اللہ تعالی نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, یہ سمجھ گئے قصہ, ٹھیک ہے. اب دیکھیے, یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, شہادت بینکم, تمہارے درمیان شہادت, تمہارے درمیان گواہ, اذا حضر احدکم الموت, جب تم میں سے کسی پہ موت آ جائے تو اسے چاہیے حین الوصیہ کہ وہ وصیت کرے. جب وصیت کرنے لگے تو دو شخص جو معتبر ہوں انہیں گواہ بنا لے. اس کو کہتے ہیں وصی, کہ کوئی آدمی وفات سے پہلے اپنے اختیارات کسی کو دے دے, اپنے کسی دوست کو, اپنے کسی عزیز کو, اور اسے کہے کہ میرے انتقال کی صورت میں آپ میرے وصی ہیں, یعنی آپ میرے قائم مقام ہیں, آپ جیسے چاہیں گے شریعت کے مطابق مال کو ان چیزوں کو تقسیم کر دیجیے گا, اور جیسے چاہیں میرے بچوں کو بلا لیں, خود چلے جائیں, جو بھی صورت ہے آپ میرے وصی ہیں. تو وصی کا مطلب کیا ہے کہ کسی کو قائم مقام ٹھہرانا. یہی شیعہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی علی رضی اللہ عنہ تھے. خیر اس طرف کیا جانا ہے, لیکن وصی مقرر کرنا, اللہ نے کہا کہ کسی کو وصی مقرر اپنا کر لو. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اپنا وصی مقرر کیا تھا, اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ان کے مال سے تجارت کرتے تھے, اور ان صحابہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے وصی ہو گئے تھے, تو ان کے مال سے جو نفع ہوتا تھا ان کے گھر والوں کو دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم وصی مقرر کر لو. کس کو؟ تسنان, دو آدمی, ذوا عدل منکم, جو تم میں دو آدمی کون سے ہوں, وہ عدل کرنے والے ہوں, انصاف کرنے والے ہوں, معتبر شخص چاہیے, عادل ہوں, سقا ہوں, مسلمان ہوں تو اچھا ہے. او آخرانے, یا دو تم مقرر اور کر لو گواہ, اگر تمہیں مسلمان گواہ نہیں ملتے تو دو اور مقرر کر لو, من غیرکم, تمہارے علاوہ کسی اور سے ہوں.
غیرکم کا مطلب مذہب ان کا کوئی اور ہو، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، کوئی بھی ہوں، تم اپنے مال کی وصیت کرتے ہوئے ان چیزوں کی 2 آدمیوں کو اپنا وصی بنا لینا، گواہ مقرر کر دینا کہ میں نے اس طرح ان چیزوں کی تقسیم کی ہے، لیکن ہوں اعتبار کے آدمی۔ ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم نے ملک میں زمین میں سفر کیا ہو، فاصابتکم، اور تمہیں پہنچے مصیبت پہنچے، الموت، موت کی مصیبت تمہیں اگر پہنچے، تو دیکھو تم اس طرح کرنا کہ سفر میں 2 آدمیوں کو مقرر کر لینا۔ قرآن نے سفر کہا ہے، اور سفر کے علاوہ بھی یہ درست ہے۔ سفر کا اس لیے کہا ہے کہ وسط بدیل کا جو واقعہ ہوا تھا وہ سفر کا تھا نا، اس لیے قرآن اس کو سفر میں لے آیا۔ وگرنہ سفر نہ کوئی کر رہا ہو، اپنے گھر پہ ہو، تو بھی 2 آدمیوں کا مقرر کر دینا جو عادل ہوں، صحیح ہوں، معتبر اشخاص ہوں، ٹھیک ہے۔ اب سفر میں تو یہ قصہ ہو گیا، آدمی کا انتقال ہو گیا، اور فرض کر لیتے ہیں ہم کہ اس نے 2 آدمیوں کو مقرر کر دیا تھا کہ یہ 2 آدمی ایسے ہیں جن 2 آدمیوں پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، اور یہ میرے وصی ہو گئے۔ وارثوں کے پاس جب مال پہنچا تو جھگڑا شروع ہو گیا۔ وارث کہتے ہیں مال اتنا تھا، وہ کہتے ہیں اتنا تھا۔ تحبسونہما، تم ان 2 گواہوں کو روکو، کھڑا کرو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد۔ نماز کے بعد اس لیے کہا کہ مسلمان جمع ہوں گے بہت سے نماز میں، تو سب کے سامنے بات ہو۔ اور بعض آپ نے کہا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد، کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے جو وقت اللہ کے قرب میں اسے عصر کے بعد کے وقت کو دخل ہے، تو اس وقت ان 2 آدمیوں کو روکنا۔ فیقسمان باللہ، وہ دونوں جو اوصیہ ہیں، وصی کی جمع کر رہے ہیں، اوصیہ، ان کا کوئی نام رکھ لو، اے بی ان کا نام رکھ لو، چلو تاکہ یہ آیت سمجھنے میں آسانی۔ یہ جو اے بی ہے نا، الف با، ان دونوں کو کیا کرنا ہے کہ یہ دونوں نماز کے بعد کھڑے ہوں، تاکہ وارث جو کہتے ہیں کہ انہوں نے مال چرا لیا ہے، میت کا مال نہیں دیا، ان دونوں کو کھڑا کرنا تاکہ یہ قسم کھائیں کہ مال اتنا ہی ہے، کیونکہ ورثاء نے شبہ ظاہر کیا کہ یہ اوصیہ جو ہیں انہوں نے گڑبڑ کر دی ہے، لہذا ان 2 کو تم نماز کے بعد کھڑا کرو۔ انرتبتم، اگر تم نے کیا کر لیا ہے، انرتبتم، اگر تمہیں شبہ ہو گیا ہے، ورثاء میت کا مال ہے، پڑا ہوا ہے، پہلے تو اپنے گواہ پیش کریں نا جی کہ جب وہ سفر میں گیا تھا تو یہ ہم گواہیں، یہ چیزیں ساتھ لے کے گیا تھا۔ ورثاء گواہ پیش نہیں کر سکے تو یہ 2 اوصیاء کو وہ قسم کھلائیں گے۔ یہ 2 کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی مال میں اتنا ہی ملا ہے۔ انرتبتم، اگر وارثوں کو شبہ پڑ جائے تو ان 2 گواہوں کو نماز کے بعد کھڑا کر لو، یہ دونوں قسم کھائیں۔ اتنی بات ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ لا نشتری بہ ثمنا، قسم کھائیں گے کہ ہم نہیں بیچتے اس قسم کو مال کے عوض میں، جھوٹی قسم ہم نہیں کھاتے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اگرچہ ہوں وہ رشتہ داری، اگرچہ کسی کو ہم سے کوئی بھی قرابت ہو، ہم قسم کو نہیں بیچتے۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ، اور ہم نہ ہی سچی گواہی کو چھپاتے ہیں، شہادت اللہ، اللہ کے ساتھ سچی گواہی کو۔ اگر ہم نے ایسے کیا، انا، تو پھر ہم اذا لمن الآثمین، ہم گناہگار ہوں گے۔ وہ قسم کھا رہے ہیں، اور انہوں نے قسم کھائی کہ ہم اپنی گواہی کو نہیں بیچ رہے، کسی رشتہ دار کے ساتھ ہم نے ساز باز نہیں کر لی، اور نہ ہی ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ کلیئر ہو گئی؟ آگے چلے۔ فَإِنْ عُسِرَ، اور اگر اطلاع مل جائے، پتہ چل جائے وارثوں کو، جیسے انہیں مکہ مکرمہ سے اطلاع مل گئی نا، وارثوں کو پتہ چل گیا،
علا اس بات پر کہ انہما یہ جو دو آدمی قسم کھا گئے ہیں، یہ جو وصی تھے، استحقا یہ دونوں مستحق ہوئے اسمن گناہ کے، جھوٹی شہادت کے مرتکب ہوئے ہیں یہ دونوں اوصیاء۔ تو وارث کیا کریں؟ جب وارثوں کو اس کی اطلاع مل گئی، فآخرانی یقومانی، تو دو گواہ اب وہ کھڑے کریں جو کہ میت کے ورثاء ہیں۔ سمجھ رہے؟ دو گواہ اب وہ کھڑے کریں جو میت کے ورثاء ہیں، اور وہ دو گواہ جن کا حق دبا ہے میت کے قریب تر لوگوں میں سے ہوں۔ فآخرانی یقومانے، تو دو گواہ کھڑے کریں گے، کون؟ میت کے ورثاء مقامہما، ان دو کی جگہ، وہ جو دو پہلے وصی تھے جو جھوٹ بول گئے تھے ان کی جگہ دو یہ کھڑے کر دیں گے، من الذین، اور وہ دو گواہ جو اب آئے ہیں، سی ڈی جو اب آئے ہیں، نستحق علیہم الاولیان، وہ میت سے قریب تر ہیں۔ اولیان کا مطلب میت سے بہت قریب ہیں۔ اے بی نے تو جھوٹ بول دیا، اب یہ جو سی ڈی آئے ہیں جو ان کی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں یہ میت کے بہت قریبی لوگ ہیں۔ فیقسمان باللہ، اور یہ دونوں قسم کھائیں اللہ کی، لشہادتنا، ہماری شہادت سی ڈی کی، احق من شہادتہما، زیادہ صحیح ہے، زیادہ سچائی ہے، زیادہ درست ہے، من شہادتہما، ان دونوں کی شہادت سے۔ یہ دونوں کون تھے؟ اے بی ہیں؟ سو رہے ہو؟ چھوڑو یار۔ احق من شہادتہما، انہوں نے کہا کہ وہ جو دو گواہ گزرے ہیں اے بی جو جھوٹ بول رہے تھے، ہماری شہادت ان کے بنسبت زیادہ معتبر ہے۔ وما تدینا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی قسم میں یہ کہیں گے کہ ہم نے کوئی زیادہ نہیں کیا، انا، اور اگر ہم ایسے کریں، اذا لمن الظالمین، تو ہم لوگ ظالم ہو جائیں گے۔ میت کے جو ورثاء ہیں انہوں نے کہا کہ ان دونوں کی بجائے ہم سے شہادت لے لی جائے، ہم قسم کھاتے ہیں، اور جب یہ قسم کھا لیں گے تو فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے گا۔ ذالکا، یہ جو قانون ہم نے بیان کیا ہے پچھلی دو آیات میں، ادنا، یہ بہت قریب ہے۔ ذالکا ادنا، اس میں لگتا ہے کہ ان یاتو بالشہادت، کہ شہادت ادا کریں گے، علی وجہہا، ایک دوسرے کے بالمقابل، ایک دوسرے کے آمنے سامنے، تو جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آمنے سامنے آ کے شہادت دینی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک ادنا یاتو بالشہادت علی وجہہا، یہ جو قانون ہم نے پچھلی دو آیتوں میں تمہیں بتایا ہے اس لیے کہ یہ گواہی دیں گے آمنے سامنے آ کر۔ اس میں لگتا ہے کہ راہ پر آ کر جب گواہی دیں گے، او یخافو، یا پھر ڈریں گے اس بات سے کہ ان ترد ایمان، کہ ہم کو قسم کھلائی جائے گی، بعد ایمانہم، ان کی قسم کے بعد ہم کو قسم دی جائے گی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سی ڈی۔ بعد ایمانہم، اس اے بی کی قسم کے بعد ہمیں بھی قسم کھلائی جائے گی۔ تو اللہ نے کہا اس ڈر سے کہ لوگوں میں خام خواہ شرمندگی ہوگی، یہ قسم نہیں اٹھائیں گے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، واسمعوا، اور اچھی طرح میرے حکم کو سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمان قوم کو راہ نہیں دکھاتا۔ پھر دیکھیے اس آیت کو، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم، ایمان والو گواہیاں پڑیں گی تمہارے درمیان اس وقت، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی انسان کی موت آ رہی ہو، حین الوصیت، تو وصیت کے وقت میں، تثنان ذوا عدل منکم، وہ دو آدمی جو تمہارے مسلمان معتبر ہیں انہیں گواہ بنا لے، او آخران، یا دو آدمی اور مقرر کر لے، من غیرکم، چاہے تمہارے مسلمان نہ ہو، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر زمین میں تم کہیں سفر پہ ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، اور موت آ گئی ہے، تو دیکھو تم دو آدمیوں کو گواہ بنا لینا، مقرر کر لینا، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، اور یہ جو دو گواہ ہیں جو کہ وصی تھے اے بی، انہیں روک لیا جائے گا عصر کی نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، اور یہ کیا کریں گے؟ دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے،
ورثہ پہلے اپنے گواہ پیش کر دیں کہ جی یہ مال اس ہمارے میت کے پاس تھا. اگر کوئی گواہ نہیں مل سکا تو ان دو کو نماز کے بعد روک لو اور یہ دونوں قسم کھائیں. کس چیز کی قسم کھائیں گے؟ اس چیز کی کہ ہم نے میت کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا. ورثہ کا دعویٰ سنا جائے گا. کب؟ ان ارتبتم، اگر تمہیں وارث و شبہ ہو گیا ہے کہ یہ دونوں آدمی گڑبڑ کر گئے، مال کو ہڑپ کر گئے، تو وہ قسم کھائیں کہ لا نشتری بہی ثمنن، ہم اس میں کوئی بھی مالی فائدہ نہیں اٹھا رہے، ہم اپنی قسم کو بیچ نہیں رہے. ولو کان ذا قربا، اگرچہ رشتہ داری کیوں نہ ہو، ہم سچی گواہی دیتے ہیں. ولا نکتم شہادہ، اور ہم گواہی کو چھپاتے بھی نہیں. شہادت اللہ، اللہ کے لیے جو گواہی دینی ہے ہم بالکل اس کو نہیں چھپا رہے. اور کیا ہے؟ انا اذا لمن الآثمین، وگرنہ تو ہم گناہگار ہو جائیں گے.